ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک شادی شدہ تھا، دوسرے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جو شادی شدہ تھا اسے کسی کام کی غرض سے چند دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہ جانے لگا تو اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اپنی بھابھی اور اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وہ چلا گیا۔ ایک رات چھوٹے بھائی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ بھابھی کے روم میں گیا اور اسے اپنے ساتھ غلط کام کرنے کو کہا۔ وہ عورت بہت ہی پاک دامن اور نیک سیرت خاتون تھی۔ اس نے انکار کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی یا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا یا بدنام کر دوں گا۔ اس نے کہا تم جو چاہے کرو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ لہذا جب اس کا بھائی واپس آیا تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی، بھابھی بد چلن اور بدکار ہے، اس نے رات کو مجھے برے کام کے لیے کہا۔ اس کے بھائی نے یقین نہیں کیا۔ چھوٹے بھائی نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ بڑے بھائی نے یقین کر لیا لیکن وہ خاموش رہا۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد رات کے ٹائم اس نے تلوار اٹھائی اور اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ یہ مر چکی ہے۔ وہ گھر سے بھاگ نکلا۔ جب عورت کو ہوش آئی تو وہ بہت زیادہ زخمی تھی۔ وہ بھی گھر سے نکلی اور جس طرف اس کا منہ آیا اس نے چلنا شروع کر دیا۔ کافی دور جانے کے بعد اسے ایک مکان نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آدمی نکلا۔ وہ ایک طبیب تھا، حکیم۔ جب اس نے عورت کی وہ حالت دیکھی تو فوراً اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ تھوڑے دن کے بعد ہی وہ بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ وہ طبیب، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا اور اس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو، میرے بچے کی دیکھ بھال کرو اور میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا رہوں گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں یہیں رہوں گی اور آپ کے بچے کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس حکیم کا ایک شاگرد تھا، وہ بھی جوان تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک دن اس عورت سے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ کام کرو۔ اس عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں، تم نے جو سوچا ہے میں ویسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تم جو چاہے کرو لیکن میں بدکاری کبھی نہیں کروں گی۔ ایک دن کے وقت وہ بچہ رو رہا تھا اور وہ عورت اسے چپ کرا رہی تھی۔ یہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری بات مانو گی یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں اس بچے کو قتل کر دوں گا اور الزام تم پہ لگا دوں گا۔ اس نے کہا تم جو چاہے کرو، میرا اللہ جانتا ہے اور وہ میری مدد کرے گا۔ اس غلام نے ایسا ہی کیا۔ اس نے چھری لے کر اس بچے کو ذبح کر دیا اور وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا حکیم کے پاس گیا۔ اس کو جا کر کہا کہ استاد صاحب، جو عورت آپ نے گھر میں رکھی ہے اس نے آپ کے بیٹے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اس نے آ کر دیکھا تو واقعی اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی اور عورت بھی وہاں موجود تھی۔ حکیم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرا خدا جانتا ہے یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے مجھے غلط کام کرنے کے لیے کہا، جب میں نے انکار کیا تو اس نے اس بچے کو ذبح کر دیا۔ اب وہ آدمی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہوا میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن تم یہاں میرے گھر سے چلی جاؤ۔ اس حکیم نے کافی سارے دینار اس کو دیے اور وہاں سے نکال دیا۔ اس عورت نے پھر جس طرف اس کا منہ آیا اس نے چلنا شروع کر دیا۔ آگے کیا دیکھتی ہے کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ جمع ہیں اور ایک آدمی کو پھانسی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس نے کسی سے پوچھا کہ اس کا کیا جرم ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے اس آدمی کے کچھ پیسے دینے تھے، لہٰذا سردار نے اس کو پھانسی لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ عورت نے کہا کہ میرے پاس یہ جو پیسے ہیں، دینار ہیں، یہ آپ سب لے لیں اور اس آدمی کو رہا کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے وہ سارے دینار لے لیے اس مالک نے اور اس آدمی کی جان بخش دی۔ اس آدمی نے آ کر عورت کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ آپ نے میری جان بچائی ہے، لہٰذا میری جان آپ کی امانت ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ وہ دونوں ایک طرف چل دیے۔ آگے دریا پر پہنچے تو وہاں ایک کشتی تھی جو سفر کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ یہ دونوں بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو عورت خواتین کے علیحدہ جگہ تھا وہاں بیٹھ گئی اور وہ آدمی مردوں میں بیٹھ گیا۔ لہذا کافی سارے مرد وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عورت بہت ہی حسین ہے اور جوان ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا یہ میری لونڈی ہے، میں نے اس کو بہت مہنگے داموں میں خریدا ہے۔ وہ تاجر تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ اس عورت پہ دل ہار چکا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ تمہاری لونڈی ہے تو میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں بیچ سکتا، میں نے اسے بہت مہنگے داموں میں خریدا ہے۔ تاجر نے کہا کہ جتنی چاہو رقم مانگ لو، یہ لونڈی مجھے دے دو۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کافی ساری رقم اس سے لے کر اس نے کہا کہ آج سے یہ لونڈی تمہاری ہے اور میں جا رہا ہوں۔ اس تاجر نے کہا کہ رکو، یہ جتنے بھی آدمی ہیں آپ سب گواہ بن جائیں کہ میں نے اس لونڈی کو خرید لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرا آدمی پیسے لے کر کشتی سے اتر گیا اور کشتی سفر پر روانہ ہو گئی۔ جب کشتی اپنی منزل پر پہنچی تو اس تاجر نے کہا اے لڑکی ادھر آؤ۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تم کو خریدا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں کسی کی غلام نہیں، میں کسی کی لونڈی نہیں، میں آزاد ہوں اور کسی کی بیوی ہوں۔ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا وہ آدمی تو یہاں موجود ہی نہیں، وہ تو پیسے لے کر چلا گیا۔ جتنے بھی کشتی میں آدمی سوار تھے یہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے تم کو اس سے خریدا ہے۔ لہٰذا وہ دوسرے آدمیوں نے کہا تاجر سے کہ تم اس کے ساتھ برا کام کرو، یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ تاجر اس عورت کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے مالک سے دعا کی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایسا طوفان آیا کہ وہ پوری کشتی برباد ہو گئی، تمام آدمی ڈوب گئے۔ اکیلی یہ عورت ایک لکڑی کے تختے پر بیٹھی ہوئی پانی میں اندر تیر رہی تھی۔ دریا کے کنارے پر بادشاہ بھی اپنی سواری لے کر سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک عورت لکڑی کے تختے پر تیر رہی ہے اور تمام کشتی جو ہے وہ ڈوب چکی ہے، اس نے فوراً اپنے سپاہی بھیجے اور اس کو بچانے کی کوشش کی۔ جب وہ اس کے آدمی اس عورت کو باہر لے کر آئے تو جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے بھی پیروں تھلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی حسین عورت بادشاہ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے اسے نکاح کی خواہش کی، اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی امانت ہوں، لہٰذا میں نکاح نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کو اس کی بات بہت پسند آئی۔ اس نے کہا کہ یہ کو بڑی نیک اور پہنچی ہوئی خاتون ہے۔ اس کو لے کر بادشاہ اپنے محل میں آیا اور اسے اپنے ساتھ ایک نیا مکان تعمیر کرا کے دیا اور اس کو کہا کہ تم یہاں رہو، تمہارا روٹی کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو ہم پوری کریں گے۔ قدرتی طور پہ بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ عورت بہت ہی نیک ہے اور یہ اس کی بات اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا
بادشاہ کو کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ اس عورت کے پاس جاتا اور وہاں سے اس مسئلے کا حل پوچھتا۔ جیسا عورت اس کو مشورہ دیتی بادشاہ اس کے مشورے پر عمل کرتا اور کامیاب ہوتا۔ لہذا کچھ ہی سالوں میں وہ عورت اس علاقے کی مشہور ترین خاتون قرار پائی، جو کہ بہت ہی نیک اور پہنچی ہوئی خاتون ہے، اور جو بھی وہ بات کہہ دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ کافی سال گزرنے کے بعد جب بادشاہ کو لگا کہ میں ابھی مرنے والا ہوں، تو اس نے تمام اپنی رائے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس سلطنت کی جو ملکہ ہوگی وہ یہ عورت ہے۔ سب نے کہا ہم راضی ہیں۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس عورت کو ملکہ بنا کر تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ملکہ یہ اعلان کرتی ہے کہ لہٰذا میری بیعت کرنے کے لیے میری سلطنت کے اندر ہر آدمی کو یہاں حاضر کیا جائے، فلاں دن سب نے یہاں پر بیعت کرنی ہے۔ لہٰذا چھوٹے بڑے تمام شہروں میں اعلان کرا دیا گیا کہ فلاں دن ملکہ کی بیعت ہے، سب لوگ حاضر ہو جائیں۔ بیعت والا دن آیا تو لوگ اکٹھے تھے، ہر آدمی آتا اور ملکہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے چلا جاتا۔ ان میں سے اس عورت کا خامد بھی شامل تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو سائڈ پہ کھڑا کر دو۔ جب اس کا دیور آیا تو اس کو بھی سائڈ پہ کھڑا کر دیا گیا۔ جب وہ آدمی جس کی اس عورت نے جان بچائی تھی وہ سامنے آیا تو اس کو بھی ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا گیا۔ وہ طبیب جس نے اس عورت کا علاج کیا تھا اس کو بھی سائڈ پہ کھڑا کیا گیا۔ اس کا جو غلام جس نے بچے کو ذبح کیا تھا اس کو بھی سائڈ پہ کھڑا کیا گیا۔ لہذا سب کو سائڈ پہ کرنے کے بعد جب تمام لوگ بیعت کر کے چلے گئے تو وہ عورت ان سب سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے پہچانتا ہے؟ سب نے کہا ہاں آپ ہماری نئی ملکہ ہیں۔ اس نے اپنے خامد کی طرف متوجہ ہو کے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں آپ ہماری ملکہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں دیوانے میں تمہاری بیوی ہوں۔ جب اس نے نقاب ہٹایا تو اس کا شوہر بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس وقت عورت نے اپنے خامد سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی یہ جھوٹا ہے، اس نے مجھ پر بہتان لگایا، مجھ پر الزام لگایا، لیکن میں اپنے رب پر میرا ایمان تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن انصاف ضرور کرے گا اور میری مدد کرے گا، لہذا تمہارا بھائی قصوروار ہے، اس کو پھانسی لگا دی جائے۔ اس کو پھانسی لگا دی گئی۔ پھر اس نے اس طبیب کو بلایا، اس کو بتایا کہ میں نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے کو قتل تمہارے نوکر نے کیا ہے، لہذا اس کو بھی پھانسی لگا دی جائے۔ لہذا اس کو بھی پھانسی لگا دی گئی۔ پھر اس آدمی کو بلایا جس نے کشتی میں اس عورت کو بیچ دیا تھا۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ، تم نے غلط بیانی کی اور مجھے بیچا، حالانکہ میں تمہاری غلام نہیں تھی، لہذا اس کو بھی پھانسی پہ لگا دو۔ اس کو بھی پھانسی لگا دی گئی۔ اس طرح عورت کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور تمام گنہگار سزا یافتہ ہوئے، اور وہ عورت اپنے خاوند کو لے کر محل میں چلی گئی اور اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت کی۔ اس کی ساری رعایا بھی اس ملکہ سے بہت خوش تھی۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر یقین۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں اور تکلیفاں اپنے سپرد لے لیتا ہے۔ اللہ حافظ۔